ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس ہے۔ جنات کی وہ کون سی نسل تھی جو تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کرتے تھے؟ جب ابلیس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ایسا کون سا عمل کیا جس کے بعد اسرائیل علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا؟ ابلیس نے باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ وہ کون سے جنات تھے جن کو شاشین کا لقب دیا گیا؟ وہ کون سے ایسا موقع تھا جس پر ابلیس نے خود کو بادشاہ سمجھنے کی گستاخی کی؟ آخر کس وجہ سے ابلیس کو اللہ پاک نے جنت سے نکالا؟ آخر کس وجہ سے ابلیس کو اتنی مہلت دی گئی کہ وہ اللہ کے بندوں کو قیامت کے دن تک ورغلاتا پھرے؟ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم شیطان اور اس کی نسل کے بارے میں بات کریں گے، تو ویڈیو پر اینڈ تک بنے رہیے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 قبل اس دنیا پر موجود تھا۔ تارانوس کی نسل بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی کیونکہ اس مخلوق پر موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی بیماری لگتی ان کو۔ البتہ چونکہ یہ آتشی مخلوق ہے تو سرکشی بدرجہ اتھم موجود تھی۔ تارانوس کی نسل کو پہلی دفعہ موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد ہوئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پر پہلی دفعہ موت ہوئی اور اس سے پہلے یہاں موت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تارانوس کے موت کے بعد چلپانیس نامی ایک جن جو کہ ایک نیک جن تھا، اس کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات پائے گئے۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری حموس کو سونپی گئی اور حموس کے دور میں ہی چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت بے حد بہادر جنات تھے اور اسی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب دیا گیا کیونکہ ان کے شیر کے جیسے سر کی وجہ سے۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگی کہ جب تک چلیپا اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا۔ چلیپا اور تبلیس کی وجہ سے قوم جنات نے آسمان تک رسائی حاصل کی اور اسی طرح یہ لوگ تیسرے آسمان پر جا کر فرشتوں کو تنگ کرتے تھے اور ایسے میں حکم الہی ہوا اور فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو بری طرح سے شکست ہوئی فرشتوں کے ہاتھوں۔ اور اسی دوران جب ابلیس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروعات سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ ابلیس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بری تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور اس کے بعد فرشتوں سے فیض علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر عابد اور دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبضان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب ابلیس فرشتوں کو سکھایا کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتویں آسمان پر بقائے نور میں رہا اور حفظ افلاک کے سب فرشتوں کا معلم قرار دیا گیا، یہاں تک کہ ابلیس نے عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف بھی کیا۔ یہاں پر اس نے فرشتوں میں عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ تقریباً 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد بھی رہا۔ فرشتوں کے ساتھ اس کی قیام کی مدت تقریباً 80,000 سال ہے۔ جب ابلیس کو حکم ہوا کہ داروغہ جنت رضوان علیہ السلام کی معاونت کرو اور اہل جنت کے فرشتوں کو اپنے علم سے بہرور کرو، اور یہاں پر ابلیس کو جنت میں داخل ہونے کا پروانہ مل گیا اور یہاں پر جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے ہاتھوں میں آ گئی اور روایات کے مطابق یہ فرض خزانچی ابلیس تقریباً 40,000 سال تک انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہی تھا جہاں پر ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس حفت، اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے کونے کونے پر سجدے کیے تھے، مگر یہاں پر ابلیس پہلی بار عاجزی سے بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے اس نے اس بات کا اقرار بھی کیا، لیکن ملائکہ کے انکار پر یہ چپ ہو گیا اور نظام یوں ہی چلتا رہا، لیکن اللہ کی ذات ان سب سے بالکل باخبر تھی۔ اور یہاں پر شیطان کا امتحان شروع ہوتا ہے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات موجود ہیں۔ یہ سارا مرحلہ ابلیس اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے اور کس اقسام کی مٹی سے بنایا گیا، مگر چپ رہا۔ اور جیسے ہی اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام کا نائب ہے تو اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ اس نے یہاں پر اس بات کا بھی اظہار کیا
کہ میں نے اتنی عبادت کی، اتنی اطاعت کی، اور مجھ جیسے جنتی اب اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کرے گا؟ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا شیطان مردود لعنتی۔ قرار پانے کے بعد شیطان نے اللہ پاک سے اپنے ریاضت اور اطاعت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس کی عبادت کے بدلے ایک وقت تک مہلت فراہم کی۔ اس کے بعد شیطان نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اولاد آدم کو روز قیامت تک صراط مستقیم سے بھٹکاتا رہوں گا۔ شیطان کی اس بات پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے اس شیطانی حرکتوں والے کام میں اس کے 5 ساتھی ہیں جو مختلف اوقات میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ شیطان کا پہلا ساتھی جو ہے اس کا نام ہے صبر، جس کے پاس مصیبتوں والا کاروبار ہے، جس میں لوگ واویلا مچاتے ہیں، منہ پر تمانچے مارتے ہیں، اپنے گریبان پھاڑتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ شیطان کے ساتھی کا نام ہے آور، یہ لوگوں کو بدکاری کی طرف لاتا ہے اور بدکاری کو لوگوں کا پسندیدہ پیشہ بناتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے مسوت، یہ جھوٹ فریب اور دروغ پر مامور ہوتا ہے۔ جیسے لوگ کسی دروازے کے ساتھ کان لگا کر کسی دوسرے کی باتیں سنتے ہیں، یا پھر انسان کی شکل اختیار کر کے ان کی محفل میں جھوٹ و فریب کی باتیں ڈال کر شر فساد پھیلاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے داسم، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کی عیب اس بندے کو دکھاتا ہے۔ اور نمبر 5 پر ہے زگنیور، یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر بدنیتی کے جھنڈے کھاڑتا ہے اور بازار میں برائیوں اور فحاشی پر لوگوں کو ورغلاتا ہے۔ لیکن وہ کون سی وجہ تھی جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا؟ اس کے سب سے بڑی وجہ حسد ہے۔ حسد کی وجہ سے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا۔ حسد نے شیطان کو مجبور کیا کہ خاک سے بنے انسان آدم علیہ السلام کو اس کی جگہ کیوں ملی۔ اس کے جذبہ تکبر اور غرور کا عالم تو یہ تھا کہ میں تو اعلیٰ انسان ہوں۔ ابلیس نے تو خود کو دل ہی دل میں رب مان لیا تھا اور اس شر کے عظیم کے بدلے اللہ پاک نے اس کو تا قیامت لعنتی ٹھہرایا۔